ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسپیکٹیو نقطہ نظر اویس اقبال کے ساتھ جیو ٹی وی پہ۔ ناظرین، پاکستانی جہاں کہیں بھی آباد ہوتے ہیں، ظاہر ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنی زبان، اپنے کلچر، اپنے ٹیلنٹ، اپنی چیزوں سے ہم پہچانے جائیں، اپنے ملک کی پہچان بھی کروائیں۔ اور لیکن ناظرین، پاکستانی تب ہی کامیاب ہوگا کہ جب وہ لوکل معاشرے میں اپنے آپ کو سیاسی، سماجی اور دیگر اعتبار سے انگیج اور انوالو کرے گا۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا شو ہے کینیڈا کے بڑے صوبے اونٹاریو، جہاں پہ پاکستانیوں کی تعداد سب سے زیادہ آباد ہے، اسی شہر میں ناظرین ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا ایز اے والنٹیئر، پھر ایز اے سپورٹر، ایز اے ڈونر، اور آہستہ آہستہ ہم میں سے کچھ لوگ ناظرین اپنی محنت سے، کمیونٹی کی سپورٹ سے پارلیمنٹ میں جا بیٹھے اور ہماری کمیونٹی کو اور اپنے اپنے علاقوں کو ریپرزینٹ کریں۔ ناظرین، ایسی ہی ایک سٹوری کچھ دنوں پہلے ناظرین پروگریسو کنزرویٹو پارٹی آف اونٹاریو کے ایک بائی الیکشن میں ملٹن سے کامیاب ہونے والے کینڈیڈیٹ جناب ذیشان حامد صاحب وہ کامیاب ہوئے اور پروونشل پارلیمنٹ کے اندر ممبر آف پارلیمنٹ بن کے اب وہ پاکستانی کمیونٹی کو ہی نہیں بلکہ ملٹن کے رہنے والے لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ ناظرین، آئیے آج ان سے آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں، ان کے سفر کے حوالے سے بھی جانیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ آج اس مہنگائی کے دور میں ذیشان حمید صاحب کی اسٹریٹجی کیا ہے، پریمیئر ڈگ فورڈ کے ساتھ کس طرح سے وہ ہماری مشکلوں کا حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ذیشان صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی شو۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ اویس بھائی۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ کچھ ہی عرصہ گزرا ہے کہ آپ نے بائی الیکشن میں کامیابی حاصل کی اور اپنے اس خواب کو کہ جس کے پیچھے آپ نے کئی سالوں محنت کی اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ بہت شکریہ سر، آپ کا بہت شکریہ جی۔ اس وقت مجھے اوت لیے ہوئے کوئی 6 ہفتے ہو گئے، تو یہ 6 ہفتے کا رول ہے، ابھی تک سیکھ ہی رہے ہیں۔ سیکھنے کا عمل جاری ہے۔ ذیشان صاحب، میں چاہوں گا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ پاکستان سے کب آئے، کس علاقے کے رہنے والے ہیں اور آپ کی جو سیاسی جدوجہد، جو آپ کی جرنی ہے وہ کتنے سالوں پر محیط ہے؟ بالکل جی، میری پیدائش تو کراچی میں ہوئی تھی، فیملی نے پوری امیگریٹ کیا تھا یہاں پر جب ہم لوگ، میں 16 سال کا تھا، تو میں نے اس زمانے میں گریڈ 13 ہوا کرتا تھا، او ایس سی ہوتا تھا، تو میں وہاں سے تو انٹر سائنس کر کے آیا تھا ڈی جے سائنس کالج سے، لیکن یہاں آنے کے بعد پھر وہ گریڈ 13 کرنا پڑا، اس کے بعد میں واٹرلو گیا، وہاں سے میں نے کمپیوٹر سائنس کیا، تو میرا بیک گراؤنڈ جو ہے ٹیک کا بیک گراؤنڈ ہے، لیکن کوئی 2009-2010 میں تھوڑا سا مجھے سیاست کی طرف بھی انٹرسٹ ہوا، پھر لگا کہ اپنے لوگوں کو سیاست میں آنا چاہیے۔ میں ویسے لوکل سیاست میں پہلے زیادہ تھا، تو لوکل کاؤنسل رہا 8 سال، پھر ریجنل کاؤنسل رہا 4 سال، 2 سال پہلے میئر کے لیے کھڑا ہوا تھا جو کہ کامیاب تو نہیں ہو سکا، لیکن اتنا کم مارجن تھا کہ پھر مجھے پارٹیز نے نوٹس کیا اور پھر اس وقت یہ موقع ملا، تو اللہ کا شکر ہے کمیونٹی کی سپورٹ کے بعد اس وقت میں این پی پی ہوں ملٹن کی طرف سے۔ تو آپ نے کہا کہ آپ کو پارٹیز نے جو ہے وہ نوٹس کیا اور ریچ آؤٹ کیا، تو ظاہر ہے آپ نے لفظ پارٹیز کہا، تو کن کن پارٹیوں نے آپ کو ریچ آؤٹ کیا اور آپ نے کن وجوہات کی بنا پہ اونٹاریو کنزرویٹو پارٹی کا چناؤ کیا؟ دیکھیں، ایسے دوسرے سوال کا جواب پہلے دیتے ہیں۔ اس وقت جو ہماری، آپ نے مہنگائی کا ذکر کیا، مہنگائی کافی زیادہ بڑھ چکی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، ابھی بھی مطلب اس تیزی سے نہیں بڑھ رہی ہے جس تیزی سے بڑھ رہی تھی، لیکن پھر بھی بڑھ رہی ہے۔ افورڈیبلٹی کرائسس یہ کافی سیریس کرائسس ہے، اور یہ مختلف کرائسس ہے، کیونکہ عام طور پہ ریسیشن کے وقت ہوتا ہے کہ لوگوں کی نوکری چلی جاتی ہے، جن کے پاس نوکری نہیں ہوتی ہے وہ پریشان ہوتے ہیں کافی، لیکن اس وقت یہ جاب کرنے والے پریشان ہیں، اور یہ مڈل کلاس والے پریشان ہیں، کیونکہ اصل میں لوور اینڈ میں تو پھر بھی آپ کو گورنمنٹ پروگرامز وغیرہ مل جاتے ہیں، لیکن جو بیچارے جاب کر رہے ہیں، ٹیکس دے رہے ہیں، ان کی سیلری اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہی ہے، اس وقت وہ رینٹ کے لیے پریشان ہے، ان کی مارگیج پیمنٹس بڑھ رہی ہے۔ سیکنڈ چیز آپ دیکھیں، انفراسٹرکچر کی ہماری کافی پرابلم ہے، اسپیشلی پیل اور ہالٹن ریجن میں جہاں پہ آبادی کافی بڑھ رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، ان چیزوں پہ پی سی پارٹی کی پالیسیز بہتر ہیں۔ آپ دیکھیں لبرلز، ہماری پارٹی نے آج تک کوئی بھی ٹیکس نہیں بڑھایا بلکہ ہر سال ٹیکس کاٹا ہے۔ اب ہوا یہ کہ فیڈرل لبرل گورنمنٹ ہے جنہوں نے ہر سال جتنا ہم کاٹتے ہیں اس سارا بڑھا دیتے ہیں۔ ہم نے 8 سینٹ گیس ٹیکس کم کیا، انہوں نے 17 سینٹ ڈال دیا اوپر کارپوریٹ ٹیکس، تو چکر یہ کہ اسی چکر میں ایک افورڈیبلٹی کرائسس آ چکا ہے۔ تو یہ جو آپ نے بتایا کہ ظاہر یہ آپ کا ہو گیا وائی ریزننگ ہو گئی کہ آپ نے پروگریسو کنزرویٹو پارٹی کو بہتر مناسب سمجھا کہ وہ عوام کی مشکلات کا ٹرو سینس میں حل تلاش کرنے میں جو ہے وہ توجہ دے رہی ہے، یہ جی ہاں، اور میری پالیسی بھی جب میں کاؤنسل میں رہا 12 سال، تو میری جو اپروچ رہی ہے کافی پریگمیٹک اپروچ رہی ہے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے، گروتھ مینیج کرنے کے حوالے سے، ٹیکسز کے حوالے سے، فائنینشیل
جس جنرلی فائنینس کے حوالے سے، اور اس سے بھی میرا پی سی پارٹی کی طرف سے زیادہ اتفاق ہے. آج کل جو لبرل پارٹی ہے اس وقت پچھلے 15 سال سے ان کی پالیسیز کافی بدل چکی ہیں، جو کہ کلاسک لبرل پارٹی ہوتی تھی وہ نہیں رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے میئر کا الیکشن بھی لڑا اور ظاہر مارجن زیادہ نہیں تھا، تو جو ہے وہ یہ سوچا جا رہا تھا یا اس بات پہ بھی خیال تھا کہ اگلے میئرل الیکشن میں ممکنہ طور پہ شاید آپ کامیاب میئر بن کے سامنے آئے. تو کیا ابھی بھی آپ کی وہ ایسپیریشنز ہیں یا اب آپ جو ہے وہ پروونشلی اپنے آپ کو مضبوط کرنے پہ توجہ دیں گے؟ نہیں، اس وقت دیکھیں مجھے ووٹرز نے پروونشل لیول پہ بھیجا ہے، تو میرا پورا فوکس 100% فوکس پروونشل لیول پر ہے. پروونس کی گورنمنٹ دیکھیں ایجوکیشن کو ڈیل کرتی ہے، ہیلتھ کیئر کو ڈیل کرتی ہے، ہماری آبویسلی ٹیکسیشن، اکانومی، جاب گروتھ وغیرہ پالیسیز ہیں. پھر اس کے بعد ٹرانسپورٹیشن ایک بڑا نیا ایشو ہے، ہاؤسنگ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور یہ سارے ایشوز پروونشل گورنمنٹ میں آتے ہیں. تو اس وقت 100% فوکس میرا پروونشل گورنمنٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ذیشان صاحب یہ بتائیں کہ بائی الیکشن جو ہے وہ بعض اوقات مختلف رائے سامنے آتی ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بائی الیکشن آسان ہوتا ہے، کچھ کے نزدیک یہ کہ بائی الیکشن جو ہے وہ مین الیکشن سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو آپ نے بائی الیکشن کو کیسا پایا اس پوری کیمپین کے دوران؟ میں نے بائی الیکشن میں وہی کیا جو میں مین الیکشن میں کرتا آیا ہوں، وہ یہ کہ ہم ڈور ٹو ڈور گئے تاکہ جتنے زیادہ لوگوں سے مل سکیں، جتنے زیادہ لوگوں کے مسئلے سمجھ سکیں، جتنے زیادہ لوگوں سے باتیں ہو سکیں، اتنے زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملاقات ہو. تو بائی الیکشن ہو جنرل الیکشن ہو مجھے فرق نہیں پڑتا، ہماری پالیسی، ہماری اپروچ ایک ہی رہی ہے. لیکن جنرلی ہوتا ہے کہ بائی الیکشن جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، بیکاز ووٹرز جو گورنمنٹ کو پسند کرتے ہیں ان کے پاس اتنی موٹیویشن نہیں ہوتی گھر سے نکل کے ووٹ ڈالیں، اور جو انہیں پسند نہیں کرتے ہیں وہ گھر سے نکلتے ہیں ایک میسج دینے کے لیے. تو آپ دیکھیں گے پی سی پارٹی کرناٹک میں جو الیکشن ہوا تھا ہار گئی تھی، لبرلز کے بائی الیکشن ہے فیڈرل لیول وہ ہار گئے. تو بائی الیکشن سٹنگ گورنمنٹ کے لیے تھوڑا سا جنرلی مشکل ہوتا ہے. اور یہ دیکھیں یہ تو جو ہے وہ پارٹی کا اور پریمیئر ڈگ فورڈ کا آپ کے اوپر ایز اے کینڈیڈیٹ ایک اعتماد تھا کہ ایک ایسا وہ نام، ایسا وہ شخص کہ جس کے پاس جو ہے وہ اہلیت بھی موجود ہے، کریڈیبلٹی بھی موجود ہے اور کمیونٹی کی سپورٹ بھی موجود ہے، کہ انہوں نے آپ کو اس پہ چنا اور آپ نے اور آپ کی ٹیم نے وہ کام کر کے دکھایا کہ بائی الیکشن کو ون کر کے دیا آپ نے. جی ویسے اس وقت جو ہے یہ پوری کمیونٹی کا الیکشن تھا، کیونکہ مجھے کمیونٹی کی بہت زیادہ سپورٹ تھی. ہماری کمیونٹی کے بہت سارے لوگوں نے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، سینکڑوں لوگوں نے میسج کیے ہیں کہ انہوں نے زندگی میں پہلی بار کنزرویٹو کو ووٹ ڈالا ہے. تو یہ کمیونٹی باہر نکلی ہے ہماری کمیونٹی، اور ظاہر پارٹی نے ایک گیمبل کیا تھا کہ ملٹن میں یہ کینڈیڈیٹ صحیح ہوگا، اور یہ اچھا فیصلہ نکلا. تو اب آپ نے کہا 6 ہفتے ہو گئے آپ کو اوتھ لیے ہوئے، تو کوئنز پارک میں جو پروونشل پارلیمنٹ ہماری، وہاں کا کیا ماحول ہے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور کس طرح سے جو ہے اپنے آپ کو آپ وہاں پہ سیٹل کر رہے ہیں؟ کوئنز پارک میں اس وقت ہم ریسس میں ہیں، لیکن جب میں نے شروع کیا تھا تو وہاں پر کافی اچھا رسپانس تھا. کافی لوگوں نے مینٹر کیا، کافی لوگوں نے ایڈوائس دی ہر پارٹی کی طرف سے. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف میری پارٹی کی طرف سے، ہر پارٹی کے لوگوں نے ویلکم کیا. ہر پارٹی کے لوگوں سے میری جنرلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں دیکھیں ایک جمہوریت کی میں کافی قدر کرتا ہوں، اور اس کی وجہ سے جو بھی الیکٹ ہو کے آتا ہے اس کی آفس کی عزت کرنی چاہیے. تو وہ چاہے کسی بھی پارٹی کا، ان کے ساتھ تعلقات میں اچھے بنا کے رکھتا ہوں. تو یہ کافی اچھا ریلیشن شپ رہا ہے. اور پھر اب اس وقت ہاؤس ہمارا ریسس میں ہے، تو اس وقت سارے ایم پی پیز اپنی رائڈنگ میں ہیں. تو رائڈنگ میں زیادہ کام ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جب اسمبلی نہیں بیٹھی ہے تو آپ چھٹیوں پر ہیں. اصل میں جب اسمبلی بیٹھی ہوتی ہے تو آپ کے پاس کم ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ آپ ایک چیز میں فوکس کر رہے ہوتے ہیں. جب اسمبلی نہیں بیٹھی ہوتی ہے تب دن میں 6 ڈفرینٹ گروپ سے مل رہے ہوتے ہیں، ہر روز 4 ایونٹس پہ جا رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت آپ کے زیادہ کام چل رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بریک پہ جانے سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیے جب ہمارا کوئی امیگریشن کا ایشو ہوتا ہے، ویزے کا ایشو ہوتا ہے، تو ہم اب یہ سمجھ گئے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے ممبر آف پارلیمنٹ کے پاس جانا ہے جو فیڈرلی معاملات کو دیکھ رہا ہے. سٹی لیول پہ ہمیں تھوڑی سمجھ آ گئی ہے کہ گلی کا، پارکنگ کا، کچرے کا، اس ٹائپ کا ایشو ہے تو ان کے پاس جانا ہے. تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کوئی آپ کے آفس میں، یہ ممبر آف پروونشل پارلیمنٹ کے آفس میں کیوں آئے اور کیا کروانے کے لیے آئے؟ دیکھیے جنرلی ہیلتھ کیئر ایشوز ہم ڈیل کرتے ہیں، ایجوکیشن ہم ڈیل کرتے ہیں. ایجوکیشن میں ظاہر ہے اسکول بورڈ کے کچھ ایشوز ہیں، لیکن جنرلی کریکولم اور فنڈنگ اور کیپٹل پروجیکٹس، اسکول اپروول، یہ سارے پروونشل گورنمنٹ کے ایک ساتھ ہیں. بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹ جیسے 400 سیریز ہائی ویز ہیں، QW ہے، گارڈنر ایکسپریس وے ہے، یہ سارے پروونشل ہیں. پھر اس کے بعد ٹیکس پالیسی کے علاوہ بھی آپ کی برتھ سرٹیفکیٹ اور
کافی سارے آپ کی جیسے آپ ڈسیبلٹی پیمنٹس اور ڈفرینٹ جو ورک پین کمپنسیشن وغیرہ ہوتی ہے وہ سارے پروگرام سوشل پروگرامز جنرلی کچھ فیڈرل ہے لیکن زیادہ تر میجورٹی پروونشل ہے. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کے لیے جو ہے وہ لوگ آپ کے پاس آپ کے آفس آ سکتے ہیں, آپ سے ہیلپ لے سکتے ہیں. ناظرین یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے ملٹن جو ہے وہ ٹاؤن آف ملٹن کے حوالے سے بات کریں گے, جو کہ پاکستانی کمیونٹی کی تعداد وہاں پہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے. وہ ٹاؤن بھی ایکسپینڈ ہو رہا ہے, اس ٹاؤن کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ پروونشلی جناب ذیشان حامد صاحب کے پاس ہے. ان سے جانیں گے کہ ان کی پرائیورٹیز وہاں پہ کیا ہیں, کن بیسس کے اوپر انہوں نے کیمپین کو رن کیا تھا, اور کیا ملٹن کے لوگوں کے مسائل کم ہوتے نظر آ رہے ہیں. ناظرین بریک کے بعد بھی ہمارے ناظرین ویلکم بیک, بہت شکریہ, بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہے. ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں نیولی الیکٹڈ ممبر آف پروونشل پارلیمنٹ جناب ذیشان حمید صاحب سے, جو ریسنٹلی جو ہے وہ الیکٹ ہوئے بائی الیکشن جو ملٹن میں ہوا, اور اب ناظرین 6 ہفتے ان کو ہوئے, انہوں نے اوت اٹھایا اور ملٹن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ملٹن جو کہ گریٹر ٹورنٹو ہیملٹن ایریا کا ویسٹرن جو ہے وہ ٹاؤن ہے, اور کافی گفتگو میں رہتا ہے چونکہ ہماری کمیونٹی یعنی پاکستانی لوگوں کی تعداد مسز ساگا کے بعد اب ملٹن کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے. ذیشان صاحب یہ بتا سکتے ہیں آپ, چونکہ آپ وہاں کاؤنسلر بھی رہے, پھر آپ ریجنل کاؤنسلر بھی رہے, کیا کوئی ایسا نمبر ہے جس سے ہمیں پتہ لگ سکے کہ ملٹن میں آخر کتنے ہزار پاکستانی رہتے ہیں؟ دیکھیں پچھلے سینسس کے حساب سے ملٹن کی سیکنڈ بڑی لینگویج انگلش کے بعد اردو تھی, اور ظاہر ہے پنجاب اس میں کچھ ہمارے پاکستانی اسپیکرز ہیں جو کہ جن کی فرسٹ لینگویج اردو نہیں ہے, انہوں نے پنجابی لکھا ہوگا, سرائکی لکھا ہوگا, بلوچی لکھا ہوگا, پشتو لکھا ہوگا, تو ان کو بھی ملا لیں تو کافی بڑی تعداد ہے. اس وقت میرے حساب سے کم 20% لوگ ملٹن کے پاکستانی بیک گراؤنڈ کے ہوں گے. تو یعنی یہ اگر نمبروں میں ٹرانسلیٹ کریں تو اندازاً کتنے ہزار بنتا ہوگا؟ یہ بنے گا آپ کا 25 سے 30 ہزار لوگ. 25-30 ہزار پاکستانی ملٹن میں موجود ہے, ماشاءاللہ. تو یہ بتائیے کہ آپ نے جب یہ کیمپین رن کی تو آپ نے کن 2-3 ایسے نکات آپ کے تھے جو آبجیکٹیوز تھے جن کو آپ نے سامنے رکھا کہ اگر آپ الیکٹ ہو جائیں گے تو آپ ان چیزوں پہ کام کریں گے؟ دیکھیں میں نے اس وقت جو ہے جنرلی میں کیمپین چاہتے ہوں کہ ایک ایتھنک کیمپین نہیں چلاتا ہوں. آپ کو ریپرزنٹیشن ضرور چاہیے, ہر کمیونٹی کے لوگ پارلیمنٹ پہ ہونے چاہیے, آپ کو ہر ریلیجن کے لوگ پارلیمنٹ پہ چاہیے. اس وقت جو ہے میں واحد مسلمان ہوں جو گورنمنٹ کی کاکس کے اندر ہے, اور کوئی گورنمنٹ کاکس کے اندر نہیں ہے. اس کی وجہ سے بہت سارے مسلم ایشوز ہیں جو کہ اٹھ سکتے ہیں, لیکن ان چیزوں کو سامنے رکھنے کے وہ چیزیں ساری بہت اہم ہیں. لیکن اس کے علاوہ میں نے جنرل پروونشل ایشوز پہ بات کی تھی, جیسے کہ ہمارے پاس اس وقت ایک ملٹن میں نئی ہائی وے کی ضرورت ہے بیکاز ہماری آبادی کافی تیزی سے بڑھ رہی ہے. اس وقت ٹرفالگر کے پاس ملٹن کا پلان ہے 50,000 لوگ اور 20,000 جابس رکھنے کا. وہاں سے ہمیں ایک نیا ایگزٹ چاہیے ہوگا. گو ٹرین کا ایک بڑا ایشو ہے ہمارے پاس. ہمارے گو ٹرین جو ہے آل دی ٹرین سروس نہیں ہے. ہمیں گو اسٹیشن کو رینوویٹ کرنا ہے, ہمیں نیا گو اسٹیشن چاہیے. ہاؤسنگ کا بڑا ایشو ہے, جیسے ملٹن کی آبادی کافی تیزی سے بڑھ رہی ہے, اس کے باوجود ہاؤسنگ افورڈیبلٹی نہیں ہے لوگوں کے پاس. اس وقت ملٹن جیسی جگہ پہ بیسمنٹ آپ کو $2,000 سے کم پہ نہیں ملتا ہے, اور لوگ رل گئے ہیں, پریشان ہیں کافی. تو ان چیزوں پہ میں نے فوکس کیا تھا کہ دیکھیں ان چیزوں پہ مل کے کام کرتے ہیں. اور پھر ریپرزنٹیشن بھی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اصل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جیسے گورنمنٹ کی کافی فنڈنگ ہوتی ہے. اب یہ فنڈنگ جو ہے ٹپکلی جن آرگنائزیشن کے پاس یہ فنڈنگ ہو رہی ہے 15-20 سالوں سے, عام طور پہ انہیں کے پاس جاری ہوتی ہے فنڈنگ. اور تو یہ کوئی انٹینشنلی ڈسکریمنیٹ نہیں کر رہا ہے, لیکن جو نئی آرگنائزیشن ہے, جو نئے کمیونٹی گروپس آ رہے ہیں, آج میرے پاس نائجیرین کمیونٹی گروپ آتا ہے ملنے کے لیے, ان کو فنڈنگ چاہیے. ان کے ساتھ ایک ڈسکریمنیشن تو نہیں ہے, لیکن وہ ان کے ساتھ ایک ڈس ایڈوانٹیج رہتا ہے. اور ڈس ایڈوانٹیج یہ کہ وہ نئے گروپس ہیں, ان کو پتہ نہیں کہ گرانٹ اپلیکیشن کیسے بھریں. جیسے ملٹن میں گورنمنٹ کی فنڈنگ ہے سینئر پروگرام کے لیے کافی آنٹیریو کی طرف سے, اینٹی ہیٹ کے لیے ہے گورنمنٹ کی طرف سے. ملٹن میں اتنی ساری مساجد ہیں, ان میں سے صرف ایک نے اپلائی کیا ہے اور ان کو فنڈنگ ملی ہے, لیکن باقی نے اپلائی سے نہیں کیا کہ ان کو پتہ ہی نہیں رہا. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ فنڈنگ ہے, ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ گرانٹ اپلیکیشن کیسے بھرنی ہے. تو ان چیزوں میں کافی ضروری ہوتا ہے کہ ہر کمیونٹی کے لوگوں, تو میں لوگوں سے کو بٹھا کے بات کی اس چیزوں میں اپنے الیکشن کے دوران, کہ دیکھیں جب آپ کی کمیونٹی کے لوگ ہوں گے تو وہ ایسے ایشوز جن کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہے آپ کو بتائیں گے کہ دیکھیں آپ کے پاس یہ فنڈنگ کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کی طرف سے دیکھیں لوگوں کو, مسجدوں کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کو فنڈنگ مل سکتی ہے سیکورٹی گارڈ کے لیے, سیکورٹی کیمراز کے لیے, آپ کو فنڈنگ ملتی ہے سینئر پروگرامز کے لیے.
آپ کو فنڈنگ ملتی ہے لوگوں کو ٹریننگ دینے کے لیے، تو یہ جو ہے نا ان چیزوں کا فائدہ اٹھانا چاہیے. آپ کے ٹیکس کے پیسے جو آپ کے پاس واپس آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بتائیں کہ آپ کا ظاہر ایک سیاسی جو ہے وہ شعور بھی رہا، سفر بھی رہا، اور آپ نے اتنے سالوں ٹاؤن میں جو ہے وہ ریپریزنٹیشن آپ کی رہی، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی میں آج 2024 کی تاریخ میں 10 سال کا ریکارڈ رکھا جائے اور آگے دیکھا جائے تو کیا ہمارے سیاسی شعور کے اندر میچورٹی ڈیولپ ہو رہی ہے؟ کم سے کم ملٹن میں تو ہے کافی. دیکھیں ہماری کمیونٹی کی ایک چیز اچھی ہے کہ ہماری کمیونٹی کے جو لوگ ہیں یہاں پہ ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. تو اگر آپ جنرل کینین پاپولیشن میں دیکھیں کہ ان میں یونیورسٹی ایجوکیشن کی پرسنٹیج کیا ہے، ہماری کمیونٹی کی بہت زیادہ ہے. تو ہمارے جنرلی لوگ جو ہیں ہائیلی ایجوکیٹڈ پروفیشنل لوگ ہیں. جو پروفیشنل نہیں بھی ہیں، جو کہ مطلب جاب کرتے ہیں، ان کو بھی پالیٹکس کا کافی زیادہ شعور ہے. کہ کلچرلی ہمارے یہاں جیسے لوگ یہاں پہ گورے کہتے ہیں کہ آپ پالیٹکس پہ بات نہ کیا کریں، امپولائٹ ہوتا ہے. ہماری کمیونٹی میں تو بات ہی پالیٹکس کی چل رہی ہوتی ہے. تو ہمارے پاس جنرلی پولیٹیکل شعور کافی رہا ہے. بس یہ کہ جو کینیڈا کا پولیٹیکل سسٹم ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے، یہاں کی پولیٹکس تھوڑی سی ڈفرینٹ اسٹائل سے ہوتی ہے، تو کچھ وہ سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے لوگوں کو. لیکن آئی تھنک ہماری کمیونٹی سمجھی ہے، اور آپ دیکھیں کہ کافی میرے بائی الیکشن میں ہماری کمیونٹی نکلی ہے ووٹ ڈالنے کے لیے. تو ذیشان صاحب، آپ خود بھی اس کنٹری میں بڑے عرصے سے رہ رہے ہیں. آپ نے بتایا کہ آپ نے گریڈ 13 یہاں پہ کیا جب وہ 13 سال کا ہوا کرتا تھا، پھر آپ واٹرلو چلے گئے، پھر آپ نے ٹیک میں جاب بھی کی. تو آپ نے بھی یہاں پہ کئی جو ہے وہ سائیکلز دیکھی ہیں، فائنینشیل ڈاؤن ٹرنز کی اور اپ ٹرن کی. تو آپ ایز اے ممبر آف پروونشل پارلیمنٹ اینڈ ریزیڈنٹ آف اونٹیریو ہمارے ناظرین کو کیا مشورہ دیں گے کہ یہ جو وقت گزر رہا ہے، جو ہوپ فلی اب اختتام کو آنے والا ہو مشکل کا، تو کس طرح سے اپنے آپ کو سیف گارڈ کریں اور کیسے اپنی ہوپس کو جو ہے وہ مینٹین رکھیں؟ دیکھیں لوگوں کے لیے تو مشکل ہے، یہ گورنمنٹ پالیسی سے بھی اثر پڑتا ہے. یہ ان کو چاہیے کہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالیں. اس وقت دیکھیں انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے مارگیج پہ لوگوں کے کافی اثر پڑ رہا ہے. میں نے پرسنلی ایسے لوگوں سے بات کی جن کی مارگیج پیمنٹ لٹرلی $3,000 پر منتھ بڑھ گئی ہے، اور اتنی کیپیسٹی ایک عام آدمی کے پاس نہیں ہوتی ہے کہ ایکسٹرا $3,000 پر منتھ وہ پیمنٹ کر سکیں. لوگوں کی انشورنس پیمنٹ بڑھ گئی ہے. گیس ایک سال پہلے $20 کی آپ کو مل جاتی تھی، اب $60 $70 کی مل رہی ہے. تو ہر چیز کی پرائسز بہت تیزی سے بڑھ گئی ہیں، اور یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے. اگر گیس کی قیمت بڑھ رہی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر رینٹ آپ کے کسی کے بڑھ کے $2,000 ہو گیا تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن اس پہ یہ کہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ لوگوں کی مدد کرے. انہی کے لیے ان کو الرٹ کیا جاتا ہے، اور لوگوں کو چاہیے کہ ڈیمانڈ کریں کہ بھائی ہماری مدد کرو یار، اتنے ٹیکس کاٹتے ہیں، یہ ٹیکس جو ہے ہمیں پھر فائدہ پہنچانا چاہیے ٹیکس ان سے. ذیشان صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف ایونٹس اور تہوار ہوتے ہیں مختلف کمیونٹیز کے، اس میں جناب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں سیلیبریٹ کرنے کے لیے یا اپنے ویو پوائنٹ کو ایکسپریس کرنے کے لیے. لیکن یہ مہنگائی کے اوپر ایک عجیب سی بات ہے کہ مہنگائی کے اوپر کم سے کم میرے مشاہدے میں نہیں ہوا کہ جو ہے وہ لوگ سڑکوں پہ باہر نکلے ہوں، شہروں میں باہر نکلے ہوں اور اپنا احتجاج کر رہے ہوں، اور یہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہوں. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ دیکھیں، یہ کافی پولیٹیکل سائنٹسٹ نے اس پہ لکھا ہے جو کہ کینیڈینز جنرلی ہیں وہ کافی پیسو رہتے ہیں گورنمنٹ کے حساب سے، مطلب جنرلی. اور یہ ایک کینیڈین ہی فینومینا ہے، کیونکہ بہت سی جگہوں پہ اگر جیسی مہنگائی کینیڈا میں سب بڑھتی تو لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں. لیکن یہاں پر لوگ اتنا نہیں آتے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن ان کے پاس چارہ ہے. آپ دیکھیں، میں اس وقت جو ہے 1 اپریل کو کاربن ٹیکس فیڈرل گورنمنٹ نے 23% بڑھا دیا، اور وہ جو 23% بڑھا اس کے بعد فوراً بعد لوگوں کے ہیٹنگ بل بڑھ گئے، آپ کی گیس پرائسز بڑھ گئی. اب گیس پرائسز سے یہ ہوتا ہے کہ پوری سپلائی چین کا اثر پڑتا ہے. اگر ایک کسان جو ہے کراپس اپنی کام کر رہا ہے، ان کے ٹریکٹر میں گیس چل رہی ہے، تو وہ آپ کی اپنی کاسٹ پاس آن کرتا ہے کیونکہ اس کی کاسٹ بڑھ گئی ہے. اب وہاں سے جو اس کا مال ٹرک سے جائے گا کسی ڈسٹریبیوشن سینٹر میں، انہوں نے کاسٹ پاس آن کی ہے. پھر ڈسٹریبیوشن سینٹر کی ہیٹنگ نے کاسٹ پاس آن کی ہے. پھر وہاں سے وہ گیا ہے گروسری اسٹور، انہوں نے کاسٹ پاس آن کیا. تو یہ جو ہے 6-7 دفعہ وہی کاسٹ پاس آن ہوتی ہے. تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس چیز پہ سوچیں کہ لوگ اس وقت کافی تکلیف پہ ہیں، کافی مشکل میں ہیں، ان کو مدد کی ضرورت ہے، اور یہ صحیح وقت نہیں ہے ٹیکسز بڑھانے کا، یہ وقت ہے ٹیکسز کم کرنے کا. اللہ ہدایت دے ہمارے حکمرانوں کو اور ان کی دی ہوئی گائیڈنس کو. جو بینک آف کینیڈا کو انہوں نے کہا کہ جی انفلیشن کو 2 پہ لے کے آئیں، جو مرضی جتنے بندے لوگ زخمی ہو جائیں، جس کی جان جاتی ہے جائے. اور آج جو ہے وہ اس ڈیلیما پہ ہماری حکومت نے ہمیں لا کے کھڑا کیا ہے. لوگوں کو ظاہر ہے جیسے آپ نے کہا
بہت کچھ کہنے اور ان کو اکاؤنٹیبل کرنے کی ضرورت ہے. ذیشان صاحب, کلوزنگ پہ جاتے جاتے مجھے یہ بتائیں, آپ نے کہا کہ آپ نے ڈی جے سائنس کالج سے آپ نے انٹر کیا, پھر آپ کینیڈا آ گئے, تو کراچی کی کیا یادیں آپ کو ستاتی ہیں؟ دیکھیں, اب میں پاکستان میں اور کسی شہر میں تو رہا نہیں ہوں تو میں اور جگہ کی بات نہیں کر سکتا, لیکن کراچی میں کافی کم سے کم اس زمانے میں ایک کلچر تھا شام کو کھانے کے بعد باہر نکلنے کا. اور کراچی میں ایک تھا, میں نے کراچی سے نکلنے سے پہلے کبھی ایک گرم شام نہیں دیکھی تھی. کراچی میں سمندر کے پاس ہے تو شام میں ہمیشہ ایک ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے, تو یہ مجھے کافی یاد آتی ہے. کبھی کبھی میں سمر میں یہاں پہ باہر نکلتا ہوں جب گرمی ہوتی ہے تو ایک عجیب ہی تھا وہ, کیونکہ کینیڈا میں آپ کم سے کم اونٹیریو میں کسی سمندر کے ساتھ ہی رہ سکتے ہیں, تو وہ ضرور مس کرتا ہوں میں کافی. کیا بات ہے. اور پاکستان آپ کا ریگولر وزٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ؟ پاکستان فیملی کو لے کر گیا تھا میں, پورے پاکستان میں ہم نے ٹور کیا تھا لاسٹ ٹائم, لیکن ابھی کچھ وقت ہو گیا کیونکہ میرے پیرنٹس بھی یہیں پر ہیں, بھائی بہن بھی یہیں پر ہیں, سارے چچا بابو وغیرہ, تو اصل میں بکھرے ہوئے سارے, تو انہی کو ملتے ملتے سارے لگ جاتے. تو ہم اکثر فیملی یونین, ابھی ایک چیز اچھی ہے کہ ہماری فیملی میں جو میرے چھوٹے کزنز ہیں وہ شادی کی عمر کے ہیں, تو ہر سال 2-3 شادیاں ہوتی ہیں جو کہ فیملی ری یونین بن جاتی ہیں, تو سارے پورا خاندان انہیں شادی میں جمع ہوتا ہے, ایک دوسرے سے ملاقات ہو جاتی ہے. تو پاکستان جانا کچھ سالوں سے نہیں ہوا, جب یہ شادیاں ختم ہوں گی تو پھر موقع ملے گا دوبارہ. کیا بات ہے, پھر موقع ملے گا دوبارہ. بہت بہت شکریہ ذیشان صاحب, آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا, اپنے سیاسی سفر کے حوالے سے, تھوڑا بہت پولیٹیکل جو معاملات چل رہے ہیں اس حوالے سے, اور اپنی پرسنل لائف کے حوالے سے آپ نے ہمارے ناظرین کے ساتھ گفتگو شیئر کی. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ بھائی. ناظرین, یہ تھی ہماری آج کی کوشش کہ آپ کو ملاقات کروائیں آپ کی ذیشان صاحب سے, جو ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ممبر آف پروونشل پارلیمنٹ الیکٹ ہوئے, اور نہ صرف پاکستانیوں کو ملٹن میں رہنے والے بلکہ پورے ملٹن کو جو ہے وہ کوئنز پارک میں جو پروونشل پارلیمنٹ ہے وہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور رفتہ رفتہ جب ان کا ٹینیور بڑھتا جائے گا, ان کی پریزنس امپروو ہوتی چلی جائے گی, ان کی انیشیٹیوز اور جو انہوں نے باتیں کہیں اپنے علاقے والوں کے لیے, ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے, وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ پریکٹیکلی ہمیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ناظرین جو ہے وہ ایک ہمارا اپنا پاکستانی آج پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں جو مسلمان بھی ہیں, وہ ہمارا نیریٹو بھی وہاں پہ ان میٹنگز میں شیئر کر رہے ہیں, اور اچھے انداز سے شیئر کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ہماری وائس موجود نہیں تھی. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا, اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.